دیکھیں الیکشن جس حلقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے میں اس حلقے سے ذرا شروع ہوتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوور آل پاکستان میں کیا اس وقت نقشہ ابھر رہا ہے اور کیا اس وقت کیا جا رہا ہے۔ میرے اس حلقے میں NA-122 یہ جو ہے جس میں میں ایک امیدوار ہوں، اس میں پہلے تو جو حلقہ جو پہلے تو جو پولنگ پلان بنا تھا اس میں اس کو رد و بدل کیا گیا کسی مخصوص ہدایت کے تحت، اور ماشاءاللہ جو جن کو ضلع سبحانی کو تاج پوشی کے لیے لائے ہیں ان کے امیدوار کی حکم نامے پر اور ان کی انسٹرکشنز پر ان سے بیٹھ کر پہلے تو حلقہ بندیاں کی گئی۔ اس کے بعد حلقہ بندیوں سے یہ ہوا کہ پھر ریٹرننگ آفیسرز اور پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ آفیسرز من پسند لوگوں کو بنایا گیا ہے، من پسند لوگوں کو بنایا گیا ہے۔ پھر وہ مستقلاً ان کے ساتھ جو ہے گفت و شنید میں ہے اور پوری پلاننگ کر رہے ہیں، جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو ان کو نظر آیا کہ 60,000 ووٹ یہیں جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی DHA ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں 60,000 ووٹ ہے، جو ووٹ وہ جانتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا باشعور، اور وہ ایسا ہے کہ نہ وہ جھک سکتے ہیں، نہ ان کو مرعوب کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو لالچ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ ایسا علاقہ ہے جہاں وہ کوئی پولیس یا کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یا وہ ریٹائرڈ فوجی ہیں، یا وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، یا وہ متمول طبقہ ہے جو خواندہ ہے، پڑھا لکھا ہے اور بہت ہی باشعور طبقہ ہے۔ ان کو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ 99% لوگ جو ہیں یہ باشعور ہیں، یہ میرٹ پر اپنی مرضی، اپنی ضمیر، اپنی سوچ، اپنی فہم، اپنی فراست کے مطابق ووٹ دیں گے، جو ان کے خلاف جائے گا نظر آ رہا ہے ان کو، ریٹن آن دا وال ہے، جہاں جہاں گئے ہیں ان کو اتنا بڑا بگ نو کا جواب ملا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ماشاءاللہ میاں کو ایک پولنگ سٹیشن میں ڈال دیا، بیوی کو دوسرے پولنگ سٹیشن میں ڈال دیا، بچوں کو تیسری پولنگ سٹیشن میں ڈال دیا۔ ملازم تو خیر جو جس حلقے کے ہیں وہ جائیں گے ہی، اور پھر اس پر یہ ہوا کہ یہاں سے اٹھا کر ہمیشہ DHA میں سکولز موجود ہیں، بلڈنگز موجود ہیں جو مختص کی جاتی تھیں، جہاں پولنگ روایتی طور پر ہمیشہ ہوتے رہے DHA کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ ایک وارڈ کے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر PP کا مطلب ہے میرے نیچے 4 صوبائی نشستیں آتی ہیں، وہ صوبائی نشست کا پولنگ سٹیشن اسی صوبائی نشست کے اندر ہی رکھنا واجب اور لازم ہے، قانون کے مطابق باہر نہیں پھینکا جا سکتا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے پولنگ سٹیشنز یہاں سے DHA سے اٹھا کے کوئی چرڑ پنڈ میں پھینک دیا ہے، کوئی جو ہے اسی طرح دوسرے یعنی دور دراز علاقوں میں پھینکا ہے، حالانکہ 1 میل کے ریڈیس سے باہر نہیں جا سکتا، 1 میل کا ریڈیس، اس سے باہر پولنگ سٹیشن کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے اٹھا کے اس کو بھی سرے یعنی اس کو اٹھا کے پرے پھینکا ہے، اس قانون کو، اس ذائچے کو، اس ضابطے کو۔ اسی طرح انہوں نے دیہاتوں میں اٹھا کے پھینک دیے تاکہ DHA کا ووٹر جو ہے وہ ہلکان ہو کر ڈھونڈتا رہے، اور مل جائے تو پہلے بیوی کو ووٹنگ کے لیے ایک جگہ جائے، اس کے ریورس پہ الٹ پہ جا کے پھر جائے، پھر گاڑی وہاں تک نہیں جا سکتی، وہیکل نہیں جا سکتی، 2-2 ڈھائی میل پھر وہاں کھڑے کر کے پھر پیدل جائے، چنچی پر جائے، موٹر سائیکل پر جائے۔ اور مجھے بتائیں کہ ایسے میں آپ کیا ووٹر جو ہے وہ اتنا بھلا کشٹ کاٹتا ہے کہ وہ بھی DHA کا ووٹر کہ وہ ایک طرف بیوی کو لائے گا، پھر اس کو جو ہے پیدل اتار کر گاڑی سے، پھر اس کو پتہ نہیں بیل گاڑی پہ بٹھائے گا یا چنچی پہ بٹھائے گا یا موٹر سائیکل کے پیچھے بچھائے گا، اس کا ووٹ کروا کے پھر اپنا ووٹ دینے وہ دوسری یعنی اپوزٹ سائڈ پر جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں پری پول ریگنگ کی بدترین، پاکستان میں بدترین یہ جو ہے مثال قائم کر دی گئی ہے۔ میں نے اس کے لیے درخواست دی، میں نے پنجاب الیکشن کمشنر کو میں خود ملا، وہ چوہان صاحب ہیں، اور وہاں ان کے نائب ڈوگر صاحب ہیں، ان کو انہوں نے دیا، انہوں نے کہا انویسٹیگیشن کریں موقع پر جا کے۔
اب اگر ڈپٹی کمشنر صاحبہ اگر چیف منسٹر صاحب کی وہ عزیزہ ہوں عزیزہ ہوں تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگا؟ انہوں نے کہا جا کے انسپیکشن کریں. رپورٹ عملے نے دی کہ یہ درست کہہ رہے ہیں, یہ آؤٹ آف جو ہے رینج بنایا گیا ہے, آؤٹ آف ریجن بنایا گیا ہے, اور یہ ان کو تکلیف دہ ہے دینے کے لیے بنایا گیا ہے. اور میاں بیوی کو اپارٹ پھینک کر ایک کا ادھر کرنا ایک کا ادھر کرنا اس کا بھی جواز نہیں ہے. لیکن فرمانے لگے جی اب تو ہم بھیج چکے ہیں, اب چیف الیکشن کمشنر ہی کر سکتے ہیں. میں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی درخواست دی, میرے ایسوسیٹ جا کے وہاں ملے, وہ تو ماشاءاللہ سلطان سکندر صاحب تو صرف مخصوص لوگوں کو ملتے ہیں, ورنہ وہ ان کو جمع کروانی پڑتی ہے درخواست, وہ کہتے ہیں آپ کو جواب مل جائے گا. اور جواب مجھے لو لیٹر ملتا ہے کہ جناب سب چیزیں جو ہے وہ قانون اور ضابطے کے مطابق ہوئی ہیں, اور وہ جو ہے ہماری سرد خانے میں درخواست کو وہ جو ہے نظر کر دیا گیا جس طرح ماشاءاللہ باقی چیزیں کرتے ہیں. اب جب پرابلم ہے تو میں نے درخواست دی ہے کہ جناب یہ جو پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسرز جو آپ نے یہاں بنائے ہیں یہ تو ہیں ہی مخالف گروپ کے دیے ہوئے نام ہیں, اور یہ ان کے ساتھ روز میٹنگ کرتے ہیں, کمیونیکیشن میں ہیں, اور ان کو ہدایات ہیں کہ مخالف امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کو نہیں آنے دینا, اور اگر آ بھی جائے تو پھر ان کو اتنا تنگ کرنا ہے کہ وہ یا تو بھاگ جائے اٹھ کے یا اس کو بھگا دیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ ان کی اسکیم ان کو پتہ ہے کہ یہاں چونکہ اس حلقے میں سارے 122 میں یہاں عمران خان از اے ہارٹ تھراب, دل کی دھڑکن ہے. ہم جہاں گئے ہیں پھولوں کے ہار نچھاور کیے گئے, لوگوں نے کہا آپ نہ بھی آتے تو بھی ووٹ خان کا تھا. تو وہاں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک لڑائی کا ماحول بنائیں گے, اور اس لڑائی کے ماحول میں یا پولنگ بند کروا دیں گے, چونکہ ماشاءاللہ پریزائڈنگ آفیسر پولنگ آفیسر تو ان کے اپنے لگے ہوئے ہیں, اور وہ اس کی آڑ میں بند کر کے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال کے سٹفنگ کریں گے بیچ میں, یا پہلے سے بکسے جو بنائے ہوئے ہوں گے وہ بکسے ریپلیس کر دیں گے. اس سازش کا ہمیں انکشاف ہوا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ڈٹھائی سے بیٹھے بھی رہے تو فارم 45 یعنی کاؤنٹ کے بعد جو نتیجہ ہے اس کی مصدقہ نقل دستخط شدہ اور مہر شدہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں پولنگ آفیسر ہیں اس کی ہمارے پولنگ ایجنٹ کو دینا لازم ہے. اور پھر پولنگ ایجنٹ کو بھی یہ ہمارے کو اختیار ہے کہ وہ اپنی سیل اس پر لگائے, تاکہ اس میں اگر کوئی ٹیمپرنگ ہو تو بعد میں وہ کہے کہ جی میری سیل کدھر ہے اس بیگ پر, اس بکسے پر. تو وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو نہیں کرنے دینا, اور اس کو فارم 45 جو ریزلٹ کارڈ جس کو آپ کہہ لیں اس پولنگ بوتھ کا یا پولنگ اسٹیشن کا, وہ بھی ان کو نہیں دینا. تو بعد میں ان کا یہ ہے کہ جب ترسیل کی جائے گی وہاں سے پریزائڈنگ آفیسر کاؤنٹ کر کے ریٹرننگ آفیسر کو بھیجے گا, تو جس گاڑی میں بھیجے گا وہ اس کے اندر بھی بکسے رکھے ہوں گے جو ریپلیسمنٹ کی کوشش کی جائے گی. اور پھر اگر وہ غلطی سے پہنچ بھی جاتا ہے ہمارے پہرے دار کے گائز میں اور اس کی جو ہے اسٹرکٹ اسکروٹنی میں, کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ وہاں سے نظر آپ کی ہلنی نہیں چاہیے جب تک آپ یہ سارا عمل کا جو ہے پہنچا نہیں آتے. اور پھر جب ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچتا ہے تو ریٹرننگ آفیسر سیف روم میں اس سیکیور اس جگہ پہ جمع کروائے گا, کیونکہ وہاں بھی ریپلیس کر کے انہوں نے بعد میں کہنا جی کاؤنٹ کر لیں, سارا میڈیا آ جائے جی کاؤنٹ کر لیں, چونکہ وہ اسٹفڈ جو ہے پولنگ بکسز ہوں گے, اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ یہ لے جی گنتی سامنے سب کے ہوئی ہے. تو یہ جو پہلے ہی ان کا اسکیم ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے درخواست دی ہے چیف الیکشن کمشنر کو, الیکشن کمشنر پنجاب کو دی ہے, اور تمام متعلقہ ہم نے اس کی CC کاپیز بھیجی ہیں چیف منسٹر کو. ماذا اللہ یہ گورنمنٹ تو خیر چیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, یہ ان کا تسلسل ہے, PDM کا یہ حصہ ہے, یہ اپوزیشن یہ دل سبحانی کی ٹیم ہے,
تو یہ جو ماشاءاللہ یہ ہے، انہوں کے خلاف ہم نے درخواست دی ہے کہ ان کو جو ہے یہ ری شفل کیا جائے. تمام جو ہمارا پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ آفیسرز ہیں ان کو ری شفل کر کے ہماری کانسٹیٹیوئنسی سے باہر والے لوگ جو ہیں ان کو لایا جائے. وہ ٹیچر ہیں، وہ جو بھی آپ کے سرکاری ملازم ہیں، کوئی ہمارے وہ نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی جاننے والا ہے، نہ ہمارا کوئی اس سے تعلق دار ہے، لیکن ہم نیوٹرل پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر چاہتے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 218 220 میں شفاف الیکشنز کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے. اور اگر اس طرح سے انہوں نے ہمارے الیکٹوریٹ کا، ہمارے عوام پاکستان کا ووٹ پر ڈاکہ مارا، ووٹ کو عزت دینے والے ووٹ کو ڈاکہ مارنے پر جب تلے ہوئے ہوں اور جب عملہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو پھر یہ الیکشن قوم کے ساتھ مذاق ہوگا، اور یہ مذاق ہم ہونے نہیں دیں گے.